بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مسائل جو ہر سال قربانی کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں انہی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دو تین بنیادی سی باتیں ہیں۔ ایک تو ہر وہ شخص جو بآسانی قربانی کا جانور خرید کر قربان کر سکتا ہے یا کسی قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے اسے قربانی دینی چاہیے۔ اور یہ قربانی صرف ان حجاج پر فرض نہیں ہے جو حج کے موقع پر منا میں جا کے قربانی کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں بھی باقاعدہ قربانی کی۔ قربانی کے لیے بکرا اور دمبا یا جو اس طرح کے جانور ہیں ان کی عمر 1 سال جب مکمل ہو جائے اور وہ 13ویں مہینے میں داخل ہو جائیں، گائے وغیرہ کا جانور یا اس طرح کا جو بھی جانور ہے وہ 2 سال کی عمر جب وہ 3رے سال میں داخل ہو جائیں، اور اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال کے جب وہ 6ٹھے سال میں داخل ہو جائے۔ یہ ان کی عمر کے اعتبار سے جانوروں کی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانور جو قربانی کے لیے خریدا جائے وہ صحت مند اور خوبصورت ہونا چاہیے، اور تاکہ جب آدمی اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرے تو وہ اچھی اور خوش آئند اور خوش شکل ہو، اچھی ہو، دل کو بھی اچھی لگے، تو وہ قربانی اللہ کے راستے میں کی جائے۔ لیکن اس اچھی قربانی کے حوالے سے آدمی اس درجے میں داخل نہ ہو جائے کہ جہاں ریاکاری کا عمل شروع ہو جاتا ہے، دکھاوا شروع ہو جاتا ہے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر یا کسی اور جگہ پہ قربانی ہو رہی ہے اور جو شخص جانور اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے وہ خود اس جانور پر چھری چلائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے خود چھری چلایا کرتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور باقی جو کھال اتارنے کا کام یا دیگر جو کام ہے وہ دیگر لوگ کر سکتے ہیں جو معاونین آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اس دوران جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے تو اگر گھر کے اندر وہ قربانی ہو رہی ہے تو اس میں اہل خانہ کو بھی اور بچوں کو بھی اس موقع پر جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا، یہ بھی سنت ہے، مسنون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا۔ جس نے اپنی سچی اور پاکیزہ کمائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی خطائیں معاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، وہ مختلف طریقوں بہانوں سے انسانوں کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص قربانی کے لیے جانور پیش کرتا ہے یا وہ قربانی دی جاتی ہے تو اس کی کھال اور اس جانور کا ہر حصہ وہ قربانی میں ہی شامل ہے، اس میں سے کسی چیز کو بیچ کر وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، یعنی اس کی کھال بیچ کر وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا، اس کی باقی اشیاء بیچ کر وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکہ اگر وہ بیچتا بھی ہے کھال یا دیگر اشیاء کوئی بیچتا بھی ہے اس میں تو وہ پیسے بھی خیرات کے طور پر ہی دیے جائیں گے تاکہ وہ قربانی کا حصہ بن جائے۔ اس لیے قصاب کو اس کی اجرت کے طور پر کھال نہیں دی جا سکتی، بلکہ قصاب کے لیے الگ سے معاوضہ طے کیا جائے، یا جو بھی آپ کے ساتھ معاون ہے اس کے لیے الگ سے معاوضہ طے کیا جائے۔ قربانی کے جانور کا گوشت جس طریقے سے بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خاص پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب نسبتاً تنگی تھی، معاشی تنگی تھی اور فراوانی نہیں تھی اشیاء کی، تو اس موقع پر یہ ایک اصول یا ایک کلیہ بتایا تھا کہ قربانی کے جانور جو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ خود اپنے لیے، ایک حصہ فقراء اور غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں صلہ رحمی کے حوالے سے اور قرابت داری کا وہ ایک جو تعلق ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے دوستوں میں درمیان میں تقسیم کرنے کے حوالے سے اس کو کیا جائے۔
آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اپنے علاقے کی نسبت سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. پورا کا پورا بھی کوئی شخص اگر خیرات کرنا چاہے تو پورا کا پورا قربان خیرات کر سکتا ہے، اس کا آدھا خیرات کرنا چاہے تو آدھا خیرات کر سکتا ہے. اور یقیناً اس قربانی میں ان تمام افراد کو ضرور یاد رکھا جائے جو مختلف قسم کے مسائل کا شکار رہتے ہیں یا اللہ رب العزت نے ابھی ان کے ہاں رزق کی کشادگی اور فراخی جو ہے اس کا اہتمام نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو ان کو ضرور اس میں شامل کیا جائے. ایک اور بات یہ کہ قربانی کے لیے 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ متعین کیا گیا ہے، اور قربانی نماز عید کے بعد ہی ادا ہو سکتی ہے. کوئی بھی شخص اگر کسی وجہ سے نماز عید سے قبل قربانی کر دیتا ہے یا وہ جانور ذبح کر دیتا ہے تو یہ جانور کا ذبح کیا جانا یہ قربانی کا نہیں ہوگا. یہ عام صدقہ تو ہو سکے گا لیکن یہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح کر لیتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد ہی قربانی کر لی اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو یہ ناواقفیت ہے یا جہالت ہے یا نادانی ہے، اس سے گریز کیا جائے. اور پہلے 3 ایام قربانی کے مخصوص ہیں. روز اول ہی قربانی کر لیا جائے تو بہتر ہے، یا دوسرے دن یا تیسرے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت اسی وجہ سے رکھی ہے تاکہ اگر پہلے دن دستیاب نہیں ہے جانور تو دوسرے روز مل جاتا ہے، تیسرے روز مل جاتا ہے، اس لیے 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد قربانی نہ کی جائے. مختلف فقہا کی آراء اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی موجود ہے، کتابوں میں تحریر ہے کہ مغرب کے بعد قربانی سے گریز کیا جائے. اس لیے آپ زیادہ اچھا اور بہتر یہی ہے کہ دن کے اندر اندر ہی قربانی آپ کر دیں تاکہ اس کو سمیٹنا، اس کو سنبھالنا، اس کو تقسیم کرنا سارے کام آسان ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج اس کا روزہ رکھا جائے اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک وہ تکبیرات باقاعدہ پڑھی جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات کثرت سے ان چاروں کے چاروں ایام میں کثرت سے پڑھنی چاہیے. کسی بھی لمحے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد اگر اس کو دہرا لیا جائے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ذی الحج کی بہترین عبادات میں سے ان 4 ایام میں تکبیرات کا کہنا ہے جس میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ عید اضحیٰ جو تھی یا عید قربان، اس کے لیے جب آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے تو گھر سے کچھ کھا کے نہ جاتے، بلکہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر واپس آ کے اپنے گھر میں جو بھی چیز میسر ہوتی اسے تناول کرتے. اس لیے اگر اس سنت پر بھی عمل کر لیا جائے تو اگرچہ بعض بہت ہی معمولی سنتیں لگتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا جو پہلو بھی انسان کو میسر آ جائے یقیناً وہ لمحہ قابل قدر ہے اور وہ عمل قابل قدر ہے. اس وجہ سے عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد اگر آپ کوئی چیز تناول کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے نماز عید کے مقابلے میں، اس سے پہلے تناول کرنے کے مقابلے میں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کے بدلے میں وہ صدقہ اور خیرات کر دے یا لوگوں میں پیسے تقسیم کر دے یا کپڑے تقسیم کر دے، یہ صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی اپنی جگہ پر پھر بھی ایک الگ عمل ہے، ایک الگ عبادت ہے. ان دونوں کو آپس میں مکس اپ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چند باتیں ہیں. ایک اور بات، لیکن اس کا وقت اگرچہ تھوڑا سا گزر چکا، گزشتہ جمعے وہ بتا دینا چاہیے تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعلیم دی ہے اور وہ تعلیم یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ اپنے ناخن ترشوائے، بلکہ جب وہ قربانی کر کے عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے بال بھی منڈوائے اور اپنے ناخن وغیرہ کٹوائے.
یہ ان حجاج کرام کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت پیدا کرنا کہ ہم سب ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے یا اس کی کسی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکا، وہاں پر وہ اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکا، تو یہاں ہی اپنی شکل و شباہت اس طرح کی بنا لی ہے اس نے کہ جس طرح وہاں حاجی حضرات بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، قربانی کرتے ہیں عید یعنی اس کے دوسرے روز، تو ہم ایک طرح کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اس اجر و ثواب میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام اگر ہو سکتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی اس کو بھی اجر ملے گا، یقیناً اجر ملے گا اس کو بھی۔ جی آپ کوئی صاحب؟ جی جی مختلف ملکوں میں اس طرح کی آرگنائزیشنز بھی کام کرتی ہیں جو مختلف افراد سے پیسہ وصول کر لیتی ہیں، قربانی کے جانور کا پیسہ، اور پھر وہ جانور مختلف مقامات پہ جا کے جہاں زیادہ ضرورت ہو اس گوشت کی تو وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہاں بھی کسی حاجی صاحب کو پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے ایک قربانی وہاں جا کے کر دیجئے تو وہ بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہاں سے بہت سارے افراد، ہمارے ابھی ایک دوست میرے بہت قریبی دوست ہیں، ترکی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی ایک تنظیم نے باقاعدہ مختلف جگہوں پر یہ سیلاب زدہ علاقوں پہ باقاعدہ قربانی کرنے کا اہتمام کیا، تو اس میں ترکی کے رہنے والے لوگوں نے اپنی طرف سے قربانی کے پیسے بھیجے، اور انہوں نے ایک اچھی بات، آپ میں سے جو لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہوں یا آئندہ اس کے بارے میں بہتر پلان کر سکتے ہوں، ہمارا ارادہ ہے کہ ان کی اس پلاننگ کو مختلف تنظیموں کے حوالے سے بھی ان کو بتایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانوروں کو اس طرح چوراہوں میں، سڑکوں پر گرا کر اور 10 آدمی پکڑ کے ایک جانور کو گرا کر ذبح کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے ایک مشینری اور پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس میں ایک گائے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں ذبح ہو کر اس کی کھال اتر کے اس کے گوشت کے باقاعدہ پیسز بن کے وہ باقاعدہ الگ سے، اور کوئی اس میں زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوتی مشینوں کے ذریعے سے۔ اور وہ مشینیں یہیں فیصل آباد میں انہوں نے بنوائی ہیں، یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مشینیں، اس طرح کی کٹر اور اس طرح کی جو ہے نا وہ کٹنگ مشینیں بنائیں۔ وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایک باقاعدہ انٹروڈیوس کروائیں گے، تو اس میں صاف ستھرا علاقہ، صاف ستھری جگہ، آسانی کے ساتھ اس کو پورا کرنا، بے شمار قسم کے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو ایک اچھی تجویز ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔